آج کی فجر کی نماز میں سورہ تحریم کی تلاوت کی گئی اور سورہ تحریم کے اندر بہت ہی خاص جو بات بتائی گئی ہے وہ ایک دوسرے سے مربوط، اور وہ توبہ کے حوالے سے کہ توبہ کیا ہے، توبہ کب قبول ہوتی ہے، توبہ کی ضرورت کسے ہے، اور توبہ کا دار و مدار کن باتوں پر ہے۔ قرآن کریم میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، قرآن کریم کلام الہی ہے، اس اعتبار سے بہت ہی مربوط انداز سے بعض باتیں اس میں بتائی گئیں، اس کو اسی ترتیب سے سمجھنے کی ضرورت۔ توبہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، کنسیڈر کرنا کہ میں نے کیا غلط کیا ہے، کیا درست کیا ہے۔ یہ میرے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے، کیونکہ انسان کی ایک طبیعت ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں جب گفتگو کرتا ہے تو اپنے آپ کو جج بنا کر گفتگو کرتا ہے کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ اس نے غلط کیا ہے۔ عام طور پہ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے، اور خود اپنے بارے میں جب بات کرتا ہے تو وکیل بن جاتا ہے، اپنی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی ڈیفنس اور دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے آپ جج بن گئے کہ اس نے یہ غلطی کی، یہ کی، اور اپنے لیے آپ وکالت کر رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بالکل درست ہے۔ یہ منصفانہ طریقہ نہیں ہے، یہیں سے انسان کی غلطی ہوتی ہے، اور بڑی سے بڑی غلطی کو وہ کسی نہ کسی طرح خوبصورت الفاظ یا خوبصورت پینٹنگ کر کے سمجھتا ہے کہ میں جو غلط کر رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی غلطی کو بھی اسی طرح سے تسلیم کرے جیسے دوسروں کی غلطی پر اس کی نظر ہوتی ہے، اپنی بھی غلطی کو وہ تسلیم کرے۔ تو توبہ کیا ہے کہ یہی اپنی جو غلطی ہے اس کو تسلیم کرنا سب سے پہلا اسٹیپ۔ جب آدمی توبہ اب غلطی کو تسلیم کرے گا تو پھر اس کے بعد اپنی جو رسپانسبلٹی ہے، اپنی جو اس کا اپنا جو مقام ہے اس کو بھی وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اپنے عمل کو درست کرے گا، کیونکہ آپ نے غلطی کا اعتراف کیا، ایڈمٹ کیا، تو اب اس کے بعد کا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ وہ غلطی کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے پھر بھی آپ وہ کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ سیریس نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات میری غلط ہے پھر بھی آپ کر رہے ہیں، تو آپ توبہ یا دعا یہ سب جوک اور لطیفہ بن جائے گا آپ کے لیے۔ توبہ کے لیے پہلا اسٹیپ ریئلائزیشن کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، اور دوسرا اس کو چھوڑ دینا۔ جب آدمی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر اپنی ذمہ داری درست سمت پر وہ لگائے گا، جو کام اس کو کرنا چاہیے اسی طرح سے وہ کرے گا۔ یہ ہے توبہ جس کا ذکر کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ نہیں کہا گیا جس توبہ، کہا جا رہا ہے توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح کیا ہے؟ توبۃ النصوح کا مطلب ہے کہ سنجیدہ توبہ، خالص توبہ، کہ ریئلائز کرتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے کہ میں نے یہ کام غلط کیا، یہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے، اعتراف۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ توبہ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے میں ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوں، بلکہ میرے اور اللہ جو عالم الغیب ہے اس کے سامنے میں یہ اعتراف کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس غلطی یا برائی یا گناہ کو ایٹ ونس گیو اپ کر دیں آپ۔ مثلا ایک آدمی سود میں انوالو، معلوم نہیں تھا، سود میں انوالو ہو گیا، اب مسئلہ معلوم ہوتے ہی کام کیا ہے، یا توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سود کو چھوڑ دیں پھر۔ اب آدمی سود پر سود لیے بھی جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو یہ ہے جوک اور مذاق توبہ کے ساتھ۔ اللہ بلا شک و شبہ غفور ہے، اللہ کی صفات میں رحم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، یہ ساری اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں، مگر اللہ کا ایک قانون ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ دو ہی باتیں پیش کی جاتی، اس کے ساتھ آیت میں کہا جا رہا ہے کہ شدید العقاب بھی ہے اللہ تعالیٰ، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ کس کے لیے قابل التوب ہے؟ جو ریئلائز کریں، گناہ کو چھوڑ دیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور جو اپنی غلطی
کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے لیے شدید العقاب والی بات بھی ہے۔ یہ ہے چیک اینڈ بیلنس کہ جنت کا بھی تصور ہے، جہنم کا بھی تصور ہے، عفو درگزر کا بھی ہے، لیکن عقاب اور معاقبہ جو ہے، سزا، اس کا بھی کنسیپٹ یہاں پر رکھا گیا ہے۔ تو توبہ کے لیے گناہ کو چھوڑ دینا یہ ضروری ہے، اور گناہ کو چھوڑنے کے بعد پھر تیسرا جو اسٹیپ ہے، اب آپ صحیح زندگی گزاریں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ نے غلطی کا اعتراف کیا، دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور تیسرا اپنی زندگی کو آپ تبدیل کریں، پریکٹیکل تبدیل کریں۔ اور اس میں ایک اور چیز کو اس کو ایڈ کر لیں زیادہ، وہ یہ ہے کہ اگر توبہ، یہ 3 اسٹیپ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان کی اگر کوئی بات ہو، مثلا حقوق اللہ میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی، تو آدمی اعتراف کرے اور اس کو چھوڑ کر صحیح راستے پر چلے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور بندوں کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندے کے ساتھ مسئلہ کلیئر نہ ہو جائے۔ مثلا آپ کسی کے پیسے دینا ہے، کسی کا آپ نے قرض لیا، کسی کے کاروبار میں آپ سے غلطی ہو گئی، یا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے جو بندوں کے ساتھ ہے۔ جب بندوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو اس میں چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، معاملے کو سیٹل کر لیں، یا تو اس کا حق دے دیں واپس، یا اگر حق نہیں دے سکتے تو پھر اس کے ساتھ وہ بات طے کر لیں۔ اگر وہ معاف کرے گا تو اللہ بھی معاف کرے گا، وہ معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ بندوں کے حقوق کا مسئلہ بڑا سیریس ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن نہیں معاف کرے گا جب تک کہ وہ بندہ بھی آپ کو معاف نہ کر دے، کیونکہ یہ اللہ کا نہیں، بندوں کا حق ہے جو آپ نے زیادتی کی ہے، مثال کے طور پر۔ اب اس کے لیے اس بندے سے معافی ضروری ہے۔ اس کو ایک حدیث میں اب سمجھیے، واقعہ بھی ہے اور حدیث بھی۔ وہ اس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک مرتبہ ایک جنازہ آیا۔ نماز جنازہ سے پہلے آپ نے دریافت کیا، ایک اہم سوال ہے جو ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے، کیا اس پر کوئی قرض تھا کسی کا؟ اب دیکھیے، نماز جنازہ تو اللہ سے عفو درگزر اور اس کی بخشش کے لیے، سفر آخرت پر روانگی کے لیے دعا کا ذریعہ ہے، مگر سوال آپ نے کیا کیا، کیا اس کا کوئی لین دین قرض وغیرہ ہے؟ تو صحابہ نے بتایا ہاں ہے، مگر بہت تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا، جس کو ہم کہہ لیں 2 دینار کی، یعنی 2 روپیے سمجھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پیمنٹ یعنی ادائیگی کا کیا اس نے انتظام کیا؟ کچھ بھی نہیں، وفات ہو گئی، ختم ہو گیا۔ تو آپ نے کہا پھر تم لوگ نماز جنازہ اس کی پڑھ لو، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی محرومی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، مگر آپ پڑھانے سے پیچھے ہٹ گئے نماز جنازہ۔ تو ایک صحابی کو ایک محبت پیدا ہوئی، ہمدردی، تو وہ آگے بڑھ کر کہنے لگے ان کی ذمہ جو قرض تھا میں اپنے اوپر لیتا ہوں، اس کو آپ نماز پڑھائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو، تم جو اپنے اوپر لے رہے ہو اس کو ادا کرنا پڑے گا، یہ جذباتی طور پر تم اپنے اوپر لے رہے ہو یہ نہیں، بلکہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا منظور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس میں سبق کیا ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا وہ یہ کہ لوگوں کا جو معاملہ، حقوق، لین دین، قرض وغیرہ کا ایشو اتنا سیریس ہے کہ معمولی رقم ہونے کے باوجود آپ نے ایکسٹریم جو بات کہی کہ تم لوگ پڑھ لو اس کی نماز جنازہ، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حقوق العباد کا مسئلہ یہ کتنا سیریس ہے۔ دنیا معاف کرے یا نہ کرے، مگر اس آدمی کے ساتھ جس سے آپ نے زیادتی کی ہے، اس کی معافی کے ساتھ آپ کی توبہ کا دار و مدار ہے، اور اس کے ساتھ مسئلے کو اگر کلیئر کر لیا جائے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی جو باس پرس ہونے والی ہے، وہ جیسے ایک دوسری حدیث میں کہا گیا کہ آدمی بڑی نیکیوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ یہ قیامت کا مرحلہ ہے، میدان محشر کا، بڑی نیکیاں ہوں گی اس کی، لیکن دوسری طرف یہی بندوں کے جو معاملات ہیں، وہ شکوہ کرنے والے بھی وہاں ٹھہرے ہوئے ہوں گے جو شکایت کریں گے، کیونکہ انصاف تو سب کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں آپ طاقت ہے، دنیا میں آپ کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے، قانون کو آپ کسی طرح بھی چینج کر سکتے ہیں،
مگر کیا کل جب آخرت میں ہم اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہوں گے تو وہاں بھی قانون کو تبدیل کر دیں گے؟ وہاں بھی اپنی طاقت کا مس یوز کر سکیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. وہاں انصاف کے ساتھ معاملہ ہوگا. شکایت کرنے والا آئے گا، نمبر ایک وہ کہے گا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، تو اب کیسے اس کی ادائیگی ہوگی؟ جتنی زیادتی ہوگی اس کے پاس جو نیکیاں ہیں، اس نے جتنا ظلم کیا وہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. دوسرا آدمی بھی شکایت کرے گا، اس کے ساتھ پھر کچھ نیکیاں اور اس کو دے دی جائیں گی. یعنی نیکیوں کے ذریعے سے اس کی پیمنٹ ہو رہی ہے، مگر پیمنٹ ریجیکٹ نہیں کی جا رہی ہے. ہوگی پیمنٹ. جتنا ظلم اور زیادتی کیا ہوگا اس کے مطابق اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر بھی شکایت کرنے والے موجود ہوں گے جو حقوق العباد میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، لین دین معاملات اس میں کوئی گڑبڑ کرتے ہیں. وہ ایک نہیں 1000 بار اس کو سوچے کہ پھر بھی شکایت کرنے والے ہوں گے تو اب کیا ہوگا؟ نیکیاں تو ختم ہو گئی اس کی. اس کے بعد یہ ہوگا کہ جتنا اس نے ظلم اور زیادتی کا کام کیا ہوگا اتنا اس کا گناہ لے کر اس کے اکاؤنٹ میں داخل کر دیا جائے گا. پیمنٹ ہوگی. نیکیاں نہیں ہیں تو پھر اس کے گناہ تم اپنے اوپر لو، وہ اسی حساب سے اس کو دیا جائے گا. آیا نیکیوں کے ساتھ تھا، جب فیصلہ ہوتے ہوتے سارے گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا. اس نازک موقع پر جبکہ ایک ایک نیکی کی بڑی قیمت ہوگی، وہاں اگر ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جائے تو یہ کتنی محرومی کی بات ہوگی. اس کے لیے آدمی کو سنجیدگی کے ساتھ ریئلائز کرنا چاہیے کہ کہاں کیا کوتاہی ہو رہی ہے. اور پھر اس کے لیے کیا ہے؟ 2 خاص باتیں جو اسی صورت میں جو پڑھی گئی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ یہ جو قرآن کریم کی یہ آیت ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ترجمے کا کوئی قرآن آپ لے لیجئے، سورہ تحریم، اس کو ذرا پڑھیے آپ، پھر اپنے اوپر لاگو کیجئے اس کو. اس میں جو بات کہی جا رہی ہے قوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ اپنے اہل و عیال کو، امیڈیٹ فیملی ممبرز، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے فیملی ممبرز کو تم بچاؤ. تو کیسے بچاؤ گے فیملی ممبرز کو جہنم کی آگ سے؟ جہنم میں جانے سے بچانے کے لیے ایمان اور عمل صالح اس کی بنیاد ہے. اگر ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو وہ جہنم سے بچ نہیں سکتا. تو اس میں کہا جا رہا ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ جس طرح میں اپنے بچوں کے لیے کھانے کا، کپڑے کا انتظام کرتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ ان کو جہنم سے بچانے کا بندوبست کروں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤں. جہنم دنیا کو خوبصورت بنانے آدمی کتنی کوششیں کرتا ہے، اپنے گھر کو، اپنے مال کو، اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے. جنت کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے کبھی ہم نے کوشش کی؟ جنت کے حاصل کرنے کے لیے کبھی ہم نے کوشش کی؟ جنت کے حصول کے لیے کوئی کسی کا خاندان، نسب، خون، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ یہاں ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر فیصلہ ہونے والا ہے. اور ایمان اور عمل صالح کا تعلق پرسنل لائف کے ساتھ، اپنی اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے. کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کا بیٹا یا بیٹی خاص طور پر کم عمر ہو تو بھوکے تڑپتے رہیں. کوئی آدمی، ماں یا باپ اس کو پسند نہیں کریں. ہو سکتا آپ بھوک برداشت کریں، پیاس برداشت کریں، مگر بچے کی یا بیٹی کی پیاس آپ سے دیکھی نہیں جائے گی. یہ محبت کا تقاضا ہے. تو جہنم کی آگ دیکھی جا رہی ہے. بچہ اگر بگڑ رہا ہے تو وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے، بچی تباہ ہو رہی ہے تو وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اور کل یہی بچے جو پھولوں کی طرح سے آپ پال رہے ہیں، اپنے سینے سے لگائے رکھے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کر دیں کہ ہمارے والدین نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. کیا بنے گا وہاں پر؟ اس کے برعکس اگر اولاد نیک ہو تو حدیث میں کہا گیا زندگی میں وہ سکون کا ذریعہ، قبر میں راحت کا ذریعہ، حشر میں بھی وہ اللہ کے پاس نجات کا ذریعہ بنیں گے. نیک اولاد کہا گیا ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد جو مرنے کے بعد والدین کے لیے دعا کر سکتی ہو. تو یہ اولاد صرف زندگی میں سکون کا ذریعہ نہیں ہے
بلکہ قبر میں بھی سکون اور راحت کا ذریعہ، اور حشر میں بھی اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سبب بننے والی ہے، بشرطے کہ وہ صالح ہو، اور صالح ہونے کے لیے عمل صالح کی ضرورت ہے۔ عمل صالح کے لیے، توبہ کی قبولیت کے لیے آخری حصے میں 4 بہت ہی آنکھیں کھولنے والی عورتوں کی مثال دی گئی ہے سورہ تحریم کے اندر، کہ پہلی 2 حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیویوں کا ذکر کیا گیا۔ اب آپ ذرا واقعے سے پہلے یہ نسبت کو بھی دیکھ لیجئے۔ نوح علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں جنہیں اللہ نے بڑی طویل عمر دی تھی، اور اس طویل دورانیے میں انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام، مگر اللہ کی بارگاہ میں انصاف کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے۔ خاندان، رنگ، نسل، نسب، یہ کوئی چیز وہاں کام آنے والی نہیں۔ اس کی پریکٹیکل اگزامپل یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے عمل کے اعتبار سے وہ پیچھے رہ گئی تھی، لہٰذا وہ تباہ ہونے والی عورتوں میں اس کو کنسیڈر کیا گیا۔ اب اگر ایک نبی جو اپنی بیوی کو نہ بچا سکے قیامت کے دن، کس کی نسبت کس کو بچا سکے گی؟ اس غلط فہمی کے نتیجے میں لوگ قبر، کوئی اگر نیک آدمی بظاہر، یہ تو اللہ کو معلوم ہے کون کتنا نیک ہے، لیکن کوئی نیک آدمی مر جائے تو اس کے قریب اس کی قبر ہو تو اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے جگہ کی، کیوں ان کے قریب دفن ہو، کیوں دفن ہو، ان کے قریب دفن ہونے سے کیا ملنے والا ہے؟ پڑھیے سورہ تحریم، اس کے اندر نوح علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بیوی کو وہ نہیں بچا سکے، کیونکہ ایمان اور عمل صالح یا نجات کی بنیاد ہے۔ یہ نہ ہو تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو، کوئی باپ اپنے دادا کو یا بیوی کو یا کسی بھی رشتہ دار کو قیامت کے دن بغیر ایمان اور عمل کے بچا نہیں سکتا۔ اور اسی طرح لوط علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کی بیوی عذاب جب آیا وہ بچ نہیں سکی، اور وہ عذاب کے اندر کس طریقے سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ دونوں انبیاء کرام ہیں علیہم السلام، ان کا رتبہ، ان کی شان، کیا پیر، کیا شیخ، کیا مرشد، انبیاء کا مقابلہ کون کر سکتے ہیں؟ انبیاء تو چوزن، سلیکٹڈ، اللہ کے منتخب کردہ نمائندے خاص ہیں، مگر اس کے باوجود انصاف سب کے ساتھ برابر ہے۔ اور وہاں چونکہ وہ بیویاں دونوں انبیاء کرام کی، وہ ایمان اور عمل کی جو کسوٹی مقرر کی گئی اس پر پوری نہیں اتری۔ سورہ تحریم میں ان کی مثال ناکام عورتوں میں ذکر کی جا رہی ہے، ناکام عورتوں میں۔ اب جو یہ پندار ہے، غلط فہمی ہے لوگوں کو، ہمارے فلاں اور فلاں بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے قاری تھے، بڑے نیک تھے، وغیرہ وغیرہ، تو جنت گویا کہ ہمارے لیے ضروری ہے، ان کی نسبت پکڑ لو، ان کا دامن تھام لو، جنت میں ہم چلے جائیں گے۔ تو انبیاء سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے امیڈیٹ فیملی ممبرز جو ہیں، نام لے لے کر ان سے کہا، یا صفیہ عمت رسول اللہ اعملی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، پھوپھی جان سے صفیہ، ہمارا اور آپ کا جو رشتہ ہے، ظاہر ہے کہ ایک پھوپھی کا جو رشتہ ہوتا ہے بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہیں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ میں نبی ہوں اور آخرت میں تمہاری نجات ویسے ہی کروا لوں گا، عمل کرو، بغیر عمل کے میں تمہارے وہاں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ مختلف لوگوں کے نام لیتے ہوئے آپ نے اپنی جو بہت ہی چہیتی بیٹی ہے، یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلینی ما شئتی اعملی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، بیٹی تم دنیاوی چیزوں میں اگر کوئی چیز مجھ سے مانگتی ہو، میرے پاس اگر ہوگی تو میں دے دوں گا تمہیں۔ بیٹی اور باپ کا جو رشتہ ہے وہاں پر کوئی عدد اور کوئی چیز گنتی نہیں کرتا آدمی۔ بیٹی مانگ رہی ہے تو آپ کے پاس جتنی صلاحیت ہے اس سے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی آپ کوشش کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کا تعلق ہے، مگر یہ غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ آخرت میں بھی میں ایسے ہی تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، بلکہ وہاں کامیابی کے لیے نسبت اور خونی تعلق نہیں، ایمان اور عمل صالح وہ چاہیے۔
اس کے لیے تم یہاں سے پریکٹیکل زندگی گزارو، یعنی عمل صالح کرتے رہو، یہی چیز وہاں پر کام دینے والی ہے۔ اسی کو سورہ تحریم کے اندر دیکھیے، یہ دو انبیاء کرام کی بیویوں کا ذکر کرنے کے بعد دو اور خواتین کا ذکر بھی کیا گیا۔ ایک تو حضرت مریم، یعنی دنیا کی جو معزز ترین اور سلیکٹڈ خواتین ہیں، ان میں سے ایک حضرت مریم کا ذکر کیا۔ حضرت مریم، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے بہت ہی اونچا اور اعلیٰ ہے، اسی لیے قرآن کریم میں حضرت مریم کا ذکر جس انداز سے کیا گیا، پوری بائبل مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور کرسچینٹی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ قرآن کریم میں حضرت مریم کی عظمت کا تذکرہ، عصمت و عفت کا تذکرہ جس انداز سے کیا گیا، اور کوئی مذہبی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر اس کے بعد فرعون کی بیوی، ذرا غور کریں، ایک طرف نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، اور مقابلے میں فرعون کی بیوی، کوئی نسبت ہے؟ وہ انبیاء کرام ہیں، اور فرعون اللہ کا دشمن ہے۔ اس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، روئے زمین پر اگر کوئی قابل عبادت ہے تو وہ میں ہوں، یہ فرعون کا دعویٰ تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، بندگی کرنا چاہتے ہو میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، یہ انداز تھا اس کا۔ یہ فرعون ہے، لیکن یہ اللہ کا دین ہے، کسے کب توفیق ملے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ فرعون کی بیوی کو توفیق ہوئی، جس دین کو وہ ختم کرنے کے لیے گھر گھر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہا تھا، ذبح کروا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں خود اسلام داخل کروا دیا، اور فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی۔ وہی جس اسلام کو وہ روکنا چاہتا تھا، اپنی کنٹری سے ختم کرنا چاہتا تھا، اللہ کا کرم کہ وہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیے شان کہ وہ جہاں چاہے اسلام داخل کر دے۔ کنٹری سے اسلام ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا ظلم و ستم کیا، کتنے بچوں کو ذبح کروا دیا، اور خود دین اس کے گھر میں داخل ہوا۔ کیا حال ہوا ہوگا فرعون کا جب اس کو اطلاع ملی کہ تمہاری اپنی بیوی خود مسلمان ہو گئی ہے؟ کیا حال ہوا ہوگا؟ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی آپ کی مرضی کے خلاف تھوڑا سا کام کرے تو مرد حضرات ذرا غور کر لیں ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، وہاں پر رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں تو فرعون اور اسلام کا معاملہ تھا، اپنی بیوی کے مسلمان ہونے کی اطلاع پر فرعون کا کیا ریئیکشن ہوگا، اس کو ہر شوہر ذرا غور کر لے اپنی جگہ پر۔ وہ سارا ریئیکشن اس نے دکھایا، اور وہ ریئیکشن کی تفصیل کچھ مختلف تفسیر وغیرہ کے اندر جو ذکر کی گئی ہے، بڑی رونگٹے کھڑا کر دینے والی ہے۔ پہلے اس نے وارننگ دی، دھمکی دی، سمجھانے کی کوشش کی، وہ ساری چیزیں ناکام ہو گئیں، کیونکہ جب ایک مرتبہ اسلام کی محبت دل میں جگہ بسا لے، دنیا کی کوئی مصیبت اس کے سامنے مصیبت نہیں رہتی، دنیا کی کوئی تنگی اس کے سامنے تنگی نہیں ہوتی۔ اللہ پر جب ایمان لایا تو یہ دنیا تو گزرنے والی ہے، روکھی سوکھی بھی گزر جائے گی، اچھے انداز سے بھی گزر جائے گی، مگر آخرت اس کی کامیابی کا دار و مدار اسی استقامت پر ہے، یعنی فرم ہو جانا، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ تو فرعون نے اپنی بیوی کو روکنے کی جو بھی کوششیں کی، ناکام ہوا۔ اس کے بعد وہ بہت سخت سزائیں دینے لگا۔ بالآخر اس کی جو عادت تھی سختی اور تکلیفیں پہنچانے کی، خود اپنی بیوی کو وہ تختہ مشق بنایا، اور وہ اس طریقے سے جیسے لوہے کی کیلیں میخ وہ اس کے پاؤں میں مارا۔ اب زندہ انسان جس کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چھپ جائے تو آدمی تڑپنے لگتا ہے، اگر میخیں مار دی جائیں، کیلیں مارے جائیں، کیا تکلیف ہو رہی ہوگی؟ خون نکل رہا ہے، اور ہر اس کے بعد اس کا سوال ہو رہا ہے اب چھوڑ دو گی اسلام کو؟ لیکن جو اسلام کی محبت دل و دماغ میں جگہ بسا لے وہ کس طرح انکار کرے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر اسی طرح کی اس کی سزا بڑھتی گئی۔ اس نے اس موقع پر ایک دعا کی جو آخری آیت میں، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ مجھ پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو دیکھ رہا ہے اس کو، میرے لیے تو جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اب یہ دعا گھر میں بیٹھ کر نہیں ہو رہی تھی، یہ دعا اتنی محنت اور کوشش کے بعد ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، مگر کب قبول ہوتی ہے؟
توبہ قبول ہوتی ہے مگر کب ہوتی ہے؟ اب یہ دیکھیے فرعون ورسس اس کی بیوی، جب اس نے دعا کی تو بعض مفسرین نے ایک عجیب سی بات لکھی ہے، یوں لگتا تھا جیسے کہ وہ جنت کا نظارہ کر رہی ہے کہ تمہارے اور یہ گھر میں داخلے کے درمیان صرف زندگی اور یہ موت کا فاصلہ ہے، جیسے تمہاری آنکھ لگ گئی تو یہ گھر تمہارے انتظار میں ہے، یعنی تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، اس کے بعد تو اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں رہی، چاہے جسم سے خون نکل رہا ہو، چاہے کیلے ٹھوکے جا رہے ہوں، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے فرعون کی بیوی کی توبہ قبول کی، مگر کب قبول کی یہ ہے ہم سب کے لیے غور طلب۔ تو اس کے بعد فرعون کی بیوی کو بطور مثال کے ساری دنیا کی عورتوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ ایمان یہ ہوتا ہے، دعا ایسے قبول ہوتی ہے، توبہ کس کی اور کب اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، وہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی کو ایک اعلیٰ ترین خاتون کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ پھر ایک بار یہ جو خواتین کا ذکر ہے اس پر غور کر لیجیے، نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی، لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی، ادھر فرعون جو اللہ کا دشمن اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہا، اس کی بیوی ہے، لیکن دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی جو خاتون ہے اس کو ایک ایگزامپل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ساری دنیا کی عورتوں کے لیے۔ انصاف دیکھیے، اور ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے تو اس کو ناکام خواتین کے طور پر اس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہ صرف واقعہ نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن کریم جیسے کہ شیشہ ہے، مرر، اس میں ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں۔ یہ پرانے لوگوں کی قصے اور کہانی یا ہسٹری بک نہیں ہے، یہ بک آف گائیڈنس ہے، یہ کرائیٹیریا ہے، الفرقان اس کو کہا گیا، حق اور باطل کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ۔ اس کو ذرا آج کی دنیا پر اپلائی کیجیے کہ فرعون کے گھر میں اسلام داخل ہوا، جو کہ دیکھنے میں بہت ناممکن لگتا تھا نا، فرعون کے گھر میں اسلام داخل ہو جائے، اس کی بیوی مسلمان ہو جائے، واقعہ ختم نہیں ہوا۔ آج بھی ایسے کتنے لوگ ہیں، برطانیہ کے سابق پرائم منسٹر ٹونی بلیر، ان کے گھر میں بھی اسلام داخل اللہ نے کروا دیا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ ان کی سالی کتنی مرتبہ ان کو چیلنج کی تھی، آؤ میں بتاتی ہوں اسلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مسلمان بنا دے۔ اور اسی طرح سے ایک دو نہیں کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا تھا یورپ میں، جرمنی کے اندر، کہ ہم یہاں سے اسلام کو باہر کر دیں گے کیونکہ اسلام باہر والوں کا دین ہے۔ جب اس کی بیٹی مسلمان ہوئی تو پھر اخباروں نے وہاں پر ایک عجیب سی سرخی لگائی، کیا اب بیٹی کو بھی آپ باہر کر دیں گے جرمنی سے؟ آپ کی بیٹی ہے۔ اور اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں جس آدمی نے کوشش کی تھی مسجد کے مینار پر پابندی لگا دی جائے، لگ گئی پابندی، بڑے مینار نہیں بنائے جا سکتے، مگر اس تحریک کا جو سب سے بڑا ذمہ دار تھا اللہ نے اسے توفیق دی، وہ خود بعد میں مسلمان ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے زندگی بھر حسرت رہے گی کہ میری وجہ سے مسجد کے میناروں پر پابندی لگی، مگر بعد میں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو اللہ نے مجھے بھی ہدایت دے دی۔ اور یہ واقعات اس وقت کی دنیا میں ہو رہے ہیں، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ واقعات ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ فرعون کے گھر میں جو اسلام داخل ہوا، یہ مثال ہے ہمارے لیے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کا وہی قانون ہے، اور بڑے بڑے لوگ جو اسلام کے خلاف سرکشیانہ باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے گھروں میں اسلام داخل کیا۔ بہت ساری دنیا کی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو اس ساری چیز میں ہم سب کے لیے جو ذمہ داری، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ایمان کو مضبوط کریں، اپنے عمل کو درست کریں، اپنے اہل و عیال اور فیملی جو ممبرز ہیں ان کو مسلمان عملی طور پر بنانے کی کوشش کریں۔ لفاظی کے ذریعے الفاظ کا غلط سہارا لے کر آپ کسی کو کچھ بھی بول سکتے ہیں، مگر اللہ اور آپ کے درمیان کی جو بات ہے وہ الفاظ کی نہیں، حقیقت کے اوپر بیس کر رہی ہوگی۔ اس کو آدمی سوچے، اس کے لیے اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرے۔ توبہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اپنی غلطی کو چھوڑے، صحیح راستہ اختیار کرے، جو غلط بات ہو گئی اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے، صحیح راستہ اختیار کرے، اور پھر اپنی زندگی کو پاکیزہ گزارے۔ نہیں معلوم جسم اور جان یہ جو رشتہ ہے
کب زندگی کی آخری شام ہونے والی ہے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جو موقع اللہ نے دیا ہے وہ توبہ کا، وہ اس وقت تک ہے جب تک آدمی وہ غرغرہ جو ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک وہ غرغرہ جو ہے آخری ڈیتھ سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اتنا عفو درگزر کرنے والا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کی توبہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھائے، اپنی غلطیوں کو چھوڑے، صحیح راستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دین کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔